رزق۔ غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی مچی ہر جا دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر فیضان ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور مریدی لا دخل کہہ کر غلاموں کو تسلی دی، قیامت تک رہے گا بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، خود دینا کفن پر نامے والا غوث اعظم کا۔ حضرات، حضور ولی سید رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور مبارک محفل میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ حضرات ادھر توجہ دے کر بیٹھے ہیں، آدھی گھنٹہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہوگی، تو ادھر ادھر دماغ کو نہ لے جائیں، موبائل کو ہو سکے تو سائلنٹ کر دیں یا بند کر دیں، اور ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بجائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سماعت کریں، اور بات کہیں پر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ بھی کہیں۔ 90 نیکی اپنے نام اعمال میں اپنے کھاتے میں لکھوائیں، بیٹھے ہیں تو کچھ تو فائدہ ہو جائے، کہیں پر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حضور بڑے سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظمت، ان کی شان بڑی نرالی اور بڑی عرف و اعلیٰ مولا بارہا سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بڑے پیر روشن ضمیر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں تو کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے، یعنی حضور بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے ہیں تبھی کوئی ان کا غلام ان کا نام لیتا ہے، اور اگر کوئی غوث اعظم کا نام نہیں لے رہا ہے تو سمجھ چاہیے کہ غوث اعظم خود نہیں چاہتے کہ میرا نام اس کی زبان پر آئے۔ لہذا اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھ کر کے لبیک یا غوث اعظم کہتے ہیں، لبیک یا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، تو ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں حضور غوث اعظم کی نظر میں ہم اور آپ ہیں۔ سبحان اللہ، حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ہم اور آپ ہیں، اور یقیناً جس کی نظر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جو آ جائے تو میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، اور انشاءاللہ میدان محشر بھی کامیاب۔ اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والے، اپنے نام لیوا کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے، کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے، نہ کبھی اسے مصیبت میں گرفتار ہونے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر دل سے میرا نام لیتا ہے، اسے ٹھوکر لگتی ہے، گرنے سے پہلے میں اسے تھام لیا کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے چاہنے والوں کی تقدیر بدل دیا کرتا ہوں، مقدر بدل دیا کرتا ہوں۔ مسلمانوں اپنے نصیبے پر قربان جاؤ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیر بھی دیا، تو ایسا پیر دیا ہے جو پیر بھی ہے اور روشن ضمیر بھی ہے، جو غوث بھی ہے اور غوث اعظم بھی ہے، اور جسے نسبت ہے ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوا کرتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوا کرتا ہے۔ گویا کہ کوئی حضرت ابراہیم کے قدم پر ہے، کوئی حضرت اسماعیل کے قدم پر ہے، حضرت موسیٰ کے قدم پر کوئی ہے، حضرت عیسیٰ کے قدم پر کوئی ہے، حضرت یوسف کے قدم پر کوئی ہے، کوئی حضرت ایوب کے قدم پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا آپ کے فرمان کا یہ مطلب ہے اور یہ مقصد ہے، اگر کسی کو حضرت ابراہیم کا جلوہ دیکھنا ہو تو اس ولی کے پاس اسے جانا ہوگا، جس ولی کو جو ولی حضرت ابراہیم کا پرتو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھنا چاہتا ہے تو اس ولی کے پاس آنا پڑے گا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پرتو ملا ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ سارے ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اور ان کے پرتو ہے، مگر اللہ رب العزت نے مجھے میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر رکھا ہے، اور آپ کا
میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے میں سایہ کا سایہ دیکھا، یا غوث اعظم مصطفیٰ کے تنے میں سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جوئی سے باتیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، یا غوث اعظم شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے ہوش سے تجھے کوئی بات نہیں۔ یعنی شکر یہ ولایت کی منزل ہے، ولایت کی 28 منزلیں ہیں، اس میں ایک منزل جو ہے شکر ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا ولی جو مجذوب ہوتا ہے، جو اپنے آپ میں وہ کھو جاتا ہے، رب کی یاد میں کھو جاتا ہے، اسے نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ پہننے کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو فنا فلا کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں شکر، مقام شکر پر وہ فائز ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یا غوث اعظم جو شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی اس کو باتیں۔ اگر آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا مقام اگر پوچھنا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھئے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کسی ولی کی جب ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ مقام غوث اعظم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت سے لے کر کے اور اب تک، حضرت آدم سے لے کر کے اور اب تک، اور اب سے لے کر کے اور صبح قیامت تک اللہ رب العزت نے کوئی ایسا ولی پیدا نہیں فرمایا، نہ پہلی امتوں میں پیدا فرمایا، نہ اس امت میں پیدا فرمایا ہے، نہ صبح قیامت تک پیدا فرمائے گا۔ جیسی ولایت اور جیسا رتبہ، جیسا مقام اللہ رب العزت نے حضرت عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستو آپ تو تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یا غوث اعظم اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے اور ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ آپ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو ہماری اور آپ کی دعاؤں سے بھی بدل جاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو اولیاء کرام کی دعاؤں سے بدلا کرتی ہے، اور ایک وہ ہے جو تقدیر مبرم ہوتی ہے جو بدلا نہیں کرتی۔ تقدیر کی 3 قسمیں، اور پھر ان 3 قسموں میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ حضرات گرامی، حضور غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کسی کی دعا سے وہ تقدیر نہیں بدلا کرتی۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے وہ تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے یہاں جو بچے تھے، آپ کے بچے ایک مولوی صاحب سے پڑھا کرتے تھے، درس و تدریس حاصل کرتے تھے۔ ایک دن وہ مولوی صاحب حضرت مجدد الفسانی کے گھر تشریف لائے، اور لانے کے بعد حضرت نے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، توجہ نہیں فرمائی، متوجہ نہیں ہوئی۔ حضرات جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا حضور ہمارے استاذ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، انہیں ترجیح نہیں دے رہے ہیں اور انہیں ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں، حضرات بچوں کو بڑا برا لگا، اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا ابا حضور ہمارے استاذ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کے ساتھ ایسا اس طرح سے ویوہار کیا اور اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے بیٹو، اے میرے بچوں، میں اس کی کیسے تعظیم و تکریم کروں جس کے ماتھے پر لکھا ہو یہ جہنمی ہے، جس کے ماتھے پر لکھا ہو کہ جہنمی ہے، میں اس کی عزت و توقیر کیسے کروں؟ حضرات بچوں نے کہا کہ حضور جب میرے استاد جہنمی ہیں اور اللہ رب العزت انہیں جہنم میں ڈالے گا تو پھر آپ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہمارے استاد کے مقدر کو بدل دے۔ اگر آپ جیسا باپ ہو تو آپ جیسے باپ ہونے کا ہمیں فائدہ کب ملے گا؟ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت اس کے مقدر کو بدل دے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں اے میرے بیٹو، مجھے اللہ رب العزت نے قدرت و طاقت عطا نہیں فرمائی ہے، ماتھے پر کیا لکھا ہے یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں اور پڑھ کر کے بتا سکتا ہوں، مگر اللہ رب العزت نے مجھے وہ طاقت عطا نہیں فرمائی کہ میں دعا کر دوں اور مقدر بدل جائے۔ بچوں نے کہا جب ایسی بات ہے تو آخر کوئی تو ہوگا جس کی دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں، اللہ رب العزت نے یہ طاقت و قوت جو ہے بغداد
کریں کہ اللہ رب العزت حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ رب العزت ان کے مقدر کو بدل دے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بچوں آج رات میں عریضہ پیش کروں گا بارگاہ غوث مآب میں عریضہ وہاں پر پیش کروں گا. اگر حضور نے قبول فرما لیا تو پھر تمہارے استاد سے بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت گرامی دوسرے پھر استاد آتے ہیں تو آنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی جو سینے سے لگا لیا, بڑھ کر کے ان کی عزت کا تقدیم کی, بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا, انہیں سینے سے لگا لیا. اور جب سینے سے لگانے کے بعد انہیں بٹھایا, بچوں نے پوچھا کہ ابا حضور کل آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے, توجہ نہیں دے رہے تھے, آج تعظیم و تقریب کر رہے ہیں, آج ادب سے کھڑے ہو گئے, آپ استقبال کر رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ رات میں نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا اور وہ عریضہ قبول ہو گیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ ولایت اٹھا دی اور ان کے لیے دعا فرما دی تو پروردگار عالم نے ان کی بخشش فرما دی ہے, ان کی مغفرت فرما دی ہے, اور ان کے ماتھے پر جہنمی نہیں بلکہ جنتی لکھا ہوا ہے. جنتی لکھا ہے بلکہ جنتی لکھا ہوا ہے. تو حضرات تقدیریں بدل دیتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کی. اور اللہ رب العزت نے تو قدرت عطا فرمائی. آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک دکان میں ابلے ہوئے انڈے رکھے ہوئے تھے, ابلے ہوئے انڈے دکاندار بیچ رہا تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی, دل میں خیال آیا کہ کتنے خوبصورت انڈے ہیں. جب انڈے اتنے خوبصورت ہیں تو ان انڈوں سے چوچے بھی بڑے خوبصورت نکلیں گے, یہ دل میں خیال آیا. جیسے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا, حضرات تاریخ بتاتی ہے, سیرت غوث اعظم میں لکھا ہے کہ اس دکاندار کے سارے انڈے جو ابلے ہوئے تھے اس میں سے چوچے نکلنے لگے, ابلے ہوئے انڈوں سے چوچے نکلنے لگے. اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو عبد القادر کے دل میں آئے اسے بھی پورا نہ کیا جائے, یہ بھی گوارا نہیں ہے. آپ اپنی زبان پر لفظوں کو نہیں لائے ہیں, صرف دل میں سوچتے ہیں کہ انڈے اتنے خوبصورت ہیں تو چوچے کتنے خوبصورت ہوں گے. اللہ رب العزت نے ابلے ہوئے انڈوں سے چوچے نکال دیے. اللہ رب العزت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کو پروردگار عالم نہیں ڈالتا. تبھی تو حضرات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت قریب ہوئی, جب آپ کی طبیعت قریب ہوئی ایک مرتبہ, تو مریدوں نے, آپ کے شاگردوں نے آپ سے عرض کیا, کہا حضور ایک حکیم صاحب رہتے ہیں بغداد میں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کا علاج کرائیں. آپ کی طبیعت قریب ہے, عمر شریف بھی زیادہ ہو گئی ہے, آپ کا علاج, آپ کے علاج کے لیے ہم وہاں پر درخواست لگاتے ہیں اگر اجازت ہو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں اجازت ہے, اگر سنو وہ حکیم میرا علاج کیا کرے گا, اس کا علاج میں کروں گا, اس کا علاج میں کروں گا, وہ میرا علاج کیا کرے گا. حضرات وہ حکیم جو ہے وہ یہودی تھا, بڑا حکیم حاصل تھا اور بڑا ہی جانکار تھا, مگر یہودی تھا. لوگ گئے, آپ کے مرید, آپ کے شاگرد گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ہمارے پیر صاحب کی طبیعت قریب ہے, آپ ان کا علاج کر دیں. حضرات گرامی جس طرح سے آج بھی ہوتا ہے نا, پیشاب چیک ہوتا ہے, پیتھولوجی میں یورین ٹیسٹ ہوتا ہے, تو یہودی اس حکیم نے کہا کہ تم اپنے پیر صاحب کا پیشاب لے کر کے آؤ اور میں اسے چیک کر کے بتاؤں گا کہ ان کی طبیعت کیوں قریب ہے, طبیعت کیسے خراب ہوئی اور کون سی دوا استعمال کریں تو انہیں شفا ملے گی. حضرات مریدوں نے آپ کے پیشاب کو لے کر کے اس حکیم کے پاس لے گئے اور لے جانے کے پاس دے دیا. حضرات وہ حکیم آپ کے پیشاب کو چیک کرنے کے لیے جب شروع کیا, جب چیک کرنے کی باری آئی تو حضرات اس پیشاب کو دیکھ کر کے اور وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے دین اسلام قبول کر لیا. وہ کہتا ہے کہ جس کے پیشاب میں اتنی چمک ہے